ہوگا تو جو چوک میں کھڑے ہو کر اس کا دماغ میں کیا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب وہ آ کر نماز پڑھے گا اس میں پھر یہ کیفیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ کیفیت تب بنے گی جب ہم گھر میں بھی یہ کیفیت بنانے کی کوشش کریں، اپنے معاملات زندگی کے اندر بھی یہ کیفیت بنا لیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے نا، پھر تو ویسے ہی یہی ذہن ہوگا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یعنی حضور کو پسند یہ ہے کہ میری امت جو ہے نا اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ یا تو یہ پہلی کیفیت ہو جو اعلیٰ ہے، ورنہ یہ جو نچلے درجے والی یہ تو ویسے ہی ہونی چاہیے، اور یہ تب حاصل ہوتی ہے جب ایمان اور اسلام اور اس کے تقاضے ٹھیک ہوں۔ اگر بد عقیدگی اندر پیدا ہو گئی نا تے طریقت والے بن گئے تے نمازاں دی چھٹی، یہ کیفیت کبھی نہیں ملے گی۔ وہ تو نماز والی جو اعلیٰ عبادت ہے ادھر نہیں آ رہا، تو اس کو یہ کیفیت کیسے ملے گی؟ وہ جھوٹا ہے، جاہل ہے، وہ اپنا کباڑہ کر چکا، تمہارا بھی کرے گا، ایسوں سے بچو۔ ہاں، جو اس کیفیت میں عبادت کرنے والا ہے تو اس کے پاس یہ دولت ہے، اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ ہیں اللہ کے اولیاء جن کے متعلق اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ ان کے دل میں جو خشیت الہی ہے، اللہ کا خوف ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے فرمایا جو عباد الرحمن ہیں ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ ان کی راتیں قیام و رکوع و سجود میں گزرتی ہیں، اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں، اللہ کے بارگاہ میں دعا میں خوف و خشیت میں گزرتی ہیں۔ ہاں، عباد الرحمن ہوں تو پھر وہ جہاں کھڑے ہوں ان کے دل میں یہ ہوتا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ کیفیت ہے، پاکیزہ کیفیت ہے، اور یہ پاکیزہ کیفیت پاکوں سے ہی مل سکتی ہے، جس کے عقائد ٹھیک نہ ہو ایسوں سے نہیں مل سکتی۔ بے شک بے شک۔ اس کے بعد سوال کیا اس نوجوان نے، کتنا سوال ہوا جی؟ اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق، احسان کے متعلق۔ اسلام میں اسلام والے سوال کے جواب میں اسلامیات کو بیان کیا گیا، ایمان کے متعلق سوال کے جواب میں ایمانیات کو بیان کیا، اور احسان کے متعلق جو سوال کیا گیا اس کے جواب میں کیفیات قلبیہ کو نبی علیہ السلام نے بیان۔ اس کے بعد جو چوتھا سوال کیا قال فاخبرنی عن الساعہ، حضور قیامت کے متعلق ارشاد فرمائے قیامت کب آئے گی۔ اب کیا یہ سوال اہم تھا، ضروری تھا؟ اگر ضروری تھا تو پھر دیکھتے ہیں جواب میں کیا چیز حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ اس کا ترجمہ، فقط ترجمہ اس جملے کا یہ بنتا ہے سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے دونوں برابر جانتے ہیں، دونوں صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، کیوں؟ وہ سائل سے باخبری نہیں کبھی ہے یہ کون۔ اب حضور کا یہ فرمانا تو اور میں قیامت کے آنے کے بارے میں برابر جانتے ہیں، جتنا تو جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تو جانتا ہے، اور جو مجھے علم نہیں وہ تجھے بھی نہیں ہے، جو تجھے نہیں وہ مجھے بھی نہیں ہے، جتنا مجھے ہے اتنا تجھے بھی ہے، لہذا جب تجھے بھی ہے مجھے بھی ہے، جتنا جس حد تک کا ہے وہ ہے دونوں کو، تو لہذا بات کو ظاہر کرنے کی اور پردہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا مقصد یہ تھا اور یہ سمجھانا تھا یہ کوئی اتنا اہم سوال نہیں ہے کہ بھئی قیامت کب آئے گی، اس کا سن بتائیے اور اس کی پوری تفصیل ڈیٹ بتائیے، وہ ساری تفاصیل آپ بیان فرمائیے۔ حضور نے تفصیلیں بیان نہیں فرمائی، اتنا فرمایا تو اور میں جتنا جانتے ہیں وہ بھی برابر ہے اور جتنا نہیں جانتے وہ بھی برابر ہے۔ من مسئول عنہا، یعنی نہ بالکل علم کی نفی ہے نہ کامل طور پر اس بات کا بیان کیا گیا، نبی علیہ السلام نے بات کی بھی ہے اور پردے میں بھی رکھی ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ دیگر احادیث میں حضور علیہ السلام نے مہینے کا بھی بتایا محرم ہوگا، عشرے کا بھی بتایا کہ عشرہ پہلا ہوگا، پھر عشرے میں دن بھی بتایا دن 10ویں کا ہوگا، پھر یہ بھی فرمایا وہ جمعہ کا دن ہوگا، 10 ہوگی، جمعہ ہوگا، محرم ہوگا، اور اگلی باتیں حضور نے نہیں اشارہ۔
اللہ اتنا اگر عطا کر دے تو شرک لازم نہیں آتا، تو اس سے تھوڑی سی اگلی بات بھی اگر بتا دے تو شرک لازم، اس نے بتایا ہے لیکن آگے پابندی بھی لگائی ہے، آگے اگلی بات نہیں بتائی۔ کیوں؟ جیسے اللہ نے چاہا حضور نے ویسے کر دیا۔ اور یہ کوئی ہمارے لیے کوئی سوال یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یہ ضروری ہے کہ قیامت پر حق ہے، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وہ وقت کون سا ہوگا، وہ گھڑی کون سی ہوگی، وہ سال کون سا ہوگا، وہ سن کون سا ہوگا، ادھر جانا ادھر کھوج لگانا یہ کوئی اہم سوال اور یہ اس کے متعلق جو جواب ہوگا اس کی ضرورت نہیں، اس لیے مختصر جواب دے کر بات آگے چلا دی۔ عرض کیجیے پھر یہ بتائیے اخبرنی عن اماراتها، قیامت کی نشانیاں پھر بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے نشانیاں بیان کی۔ اب یہاں اس حدیث میں کیا نشانی بیان فرمائی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال ان تلد الامۃ ربتها، نمبر 1 فرمایا تو دیکھے گا، سائل کو فرمایا تو دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ تو دیکھے گا عورت لونڈی اپنا مالک جنے گی، لونڈی اپنا مالک جنے گی۔ کیا مطلب ابھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بتائیے جو عورت بچہ جنتی ہے وہ بچے کی کیا بنے؟ وہ بچہ اس کا کیا بنے؟ بیٹا یا بیٹی۔ تو پھر وہ مالک کیسے ہوئی؟ یا وہ بچہ پیدا ہونے والا یا بچی پیدا ہونے والی، جو جنم دینے والی عورت ہے وہ تو اس کی ماں بنی، تو وہ مالک کیسے بنے گی؟ ہاں یہ تو ہے کہ والدین اولاد کے مالک ہوتے ہیں، اور یہ حدیث میں بھی ہے انتا ومالک لابیک، فرمایا اس کا ایک پس منظر ہے پیچھے اس حدیث کا جو ایک بیٹا اور والد کے متعلق ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کچھ والد نے اس سے مانگا، پیسے لیے، اس نے خرچ کر دیے، پھر مانگا تو وہ تھوڑا سا اس کے دل میں آیا جی یہ جو ہے نا یہ زیادہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا والد ہے تو خیال کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انتا ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو خود تیری کمائی تیرے باپ کی ہے، تیرا باپ تیرے مال میں تیری کمائی میں جیسے تصرف کرنا چاہے کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اولاد باپ ماں کی مالک نہیں ہوتی، ماں باپ اولاد کے مالک ہوتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں، فرمایا قیامت کی ایک علامت تو یہ ہے جنم دینے والی جس بیٹے بیٹی کو جنم دے گی وہ بیٹا بیٹی مالک ہوگا اور وہ جنم دینے والی اس کی ملکیت میں آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو شارحین حدیث نے یہ بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامت جب ہوگی تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اولاد اتنی خناس ہو جائے گی، اتنی جاہل ہوگی، اتنی بد مزاج ہوگی اور اتنی بد اخلاق ہوگی کہ وہ جو مالک اپنے نوکر سے رویہ اختیار کرتا ہے اولاد اپنے والدین سے اس طرح کا رویہ اختیار کرے گی، اور وہ کوئی اجنبی دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مالک ہے اور یہ جو سامنے بزرگ اور عورت کھڑی ہے شاید یہ اس کے غلام ہے، یہ اس کی لونڈی ہے اور یہ اس کا غلام ہے۔ حقیقت میں تو مالک وہ ہیں اور غلام یہ تھے، لیکن مزاج اس طرح ہو جائیں گے، رویے اس طرح ہو جائیں گے، عادتیں اس طرح ہو جائیں گی، اخلاق اتنے بدتر ہو جائیں گے کہ وہ نوجوان نسل اپنے والدین کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے گی جو ایک مالک و غلام سے اختیار کرے۔ اور اس طرح کے واقعات اب سننے میں بھی ملتے ہیں، دیکھنے میں بھی آتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اپنے والدین کی کا ادب تعظیم اور ان کے حقوق سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وَأَن تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ دوسری نشانی نبی علیہ السلام نے یہ بیان کی، فرمایا تو دیکھے گا ننگے پاؤں ننگے بدن والے بکریاں چرانے والے، محض غریب
पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं, पाँव भी नंगे हैं, जूता पहनने के लिए नहीं है, चरवाए हैं, इतने गरीब हैं। लेकिन एक वक्त वो आएगा ऐसे लोग महल्लात बनाना शुरू कर देंगे, इतना मालदार हो जाएंगे और ये महल बनाएंगे, कोठियां बनाएंगे और फिर ये फखर करेंगे। वो कहेंगे देखो मेरी कोठी अच्छी है, मेरी कोठी का जो नक्शा है ये तो पूरे इलाके में नहीं है। इस तरह फखर करेंगे। ये फरमाया क़यामत की निशानी। जब हुजूर ये इरशाद फरमा रहे थे तो बैठे कहाँ थे? मदीना तैयबा। मदीना तैयबा में आपको इतनी बड़ी कोठियां और बंगले नजर आएंगे, मक्के के अंदर किसी और जगह शायद आपको नजर आएंगे। तो देख लो 1400 साल बाद में जो होना था हुजूर 1400 साल पहले बयान कर गए। वो इस दौर पर नबी की निगाह थी, क्योंकि नबी वही है, दौर उन्हीं का है। ये दौर सारा ना दूसरा नबी आए ना किसी और का दौर, ये सारा दौर ही क़यामत तक नबी अलैहिस्सलाम का है। तो जिस नबी का दौर है वो सारे का सारा दौर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के सामने रख दिया। आपने वो सारी अलामात ही बयान की और उन अलामात में से इस हदीस में ये 2 अलामतें बयान फरमाई। क्या? औलाद वालिदैन के साथ ये रवैया इख्तियार करेगी जैसे मालिक नौकरों से, यानी अपनी वालिदैन को नौकर समझेंगे। बस आपके जिम्मे था हमें पालना, हमारे ऊपर खर्च करना, हमारे लिए कमाना। अब हम जवान हो गए, अब हमारी औलाद है, अब हमारी बीवी है, अब हमारे बच्चे हैं, अब हमारा कारोबार है, अब मेहरबानी करें, आप बुजुर्ग हो गए, आपको आजकल का जदीद दौर है, आपको कोई समझ नहीं है, आप लाइल में हैं, आप जाहिल हैं माज़अल्लाह। इस तरह की बातें करके नोक टोक करके चुप करा देते हैं। कुरान क्या कहते हैं? वला तकुल लहुमा उफ। तो इल्म की बात करता है, तुझे तो मैंने ये कहा था कि तूने अपने माँ बाप के सामने उफ भी नहीं कहना, चाहे वो जाहिल हो या आलिम हो, वो जैसे भी हो, लेकिन तेरा हक नहीं है कि तू उनको उफ कहे। मैंने तो उफ पर भी पाबंदी लगा दी, तू आगे बक बक करता है। तो फिर ये वही बात हुई है ना, ये अलामात क़यामत में से। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये 2 अलामतें बयान फरमा दी, एक गरीब तरीन लोग मालदार हो जाएंगे और औलाद वालिदैन के साथ ये रवैया इख्तियार करेगी जैसे एक मालिक और गुलामों का आपस में होता है। इसके बाद हजरत उमर फारूक चूंकि ये हदीस बयान करने वाले हैं, वो फरमाते हैं फुम्मन तलाका, वो नौजवान उठा चला, फलबिस्तु मलियन, मैं थोड़ी देर तो रुका रहा। हजरत उमर फारूक कहते हैं सुम्मा क़ाल अली या उमर, इसके बाद हुजूर ने मुझे फरमाया, हुजूर की तवज्जो मेरी तरफ थी, मेरी तरफ थी। आप फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया या उमर, ए उमर, अतदरी मनी साइल, पता है ये कौन था जो सवाल करने आया? कुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अर्ज की अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं ये कौन था, हम तो इसे जानते ही नहीं। इतना पता है कि कपड़े बड़े सफेद थे, बड़े नवे कपड़े थे, इसके नौजवान था, बाल इसके काले थे, लेकिन था अजनबी, लेकिन हम जानते नहीं थे उसके। लेकिन सफर के आसार और निशानियां भी उसके जिस्म पर, कपड़ों पर नहीं थी। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया फइन्नहु जिब्रील, ये जिब्रील था। उसको नमाज का पता नहीं था, तकदीर के मुतालिक पता नहीं था, उसे एहसान के मुतालिक पता नहीं था, उसे क़यामत के मुतालिक पता नहीं था, क़यामत की निशानियों के मुतालिक सारा कुछ का, इसलिए तो तस्दीकें कर रहा था। सवाल जवाब तस्दीक, हुजूर आपने सच फरमाया। फरमाया पता है वो क्यों आया था? अच्छा वो अपनी मर्जी से आया था, चलो भी चहलकदमी भी हो जाएगी, थकावट भी दूर हो जाएगी, वो जो है ना बैतुल मामूर से नीचे जो है ना वो मदीने जाएं, चलो ये सफर भी जरा हो जाएगा, थकावट दूर हो जाएगी। फरिश्ते तो थकते नहीं है, ये भेजने वाले ने भेजा, जिब्रील आज जाओ, आज पक्के बशर बन के जाओ, इंसानी शक्ल में जाओ और नौजवान बन के जाओ और कपड़े सफेद पहन लो और एक जवान बन के सफेद और इल्म की तलब के लिए जाओ, ताकि जो बैठे हुए हैं पता चले भी इल्म नौजवानी में हासिल करना चाहिए, दीन नौजवानी में सीखना चाहिए, जवानी भी इधर कुछ लगानी चाहिए और दीन के मुतालिक जो जरूरियात दीन है, अहम चीजें दीन की हैं, उनके मुतालिक सफर करके आलिम के पास जाकर उससे पूछना चाहिए और सवाल करना चाहिए और इस सिलसिले में अपनी मालूमात अच्छी भली जमा करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गुमराह करने वाले गुमराह ना कर दें।
لہٰذا ہم جیسے تجارت کے لیے مال کمانے کے لیے سفر کرتے ہیں تو علم کو کمانے کے لیے بھی کبھی کبھی کر لیا کریں، سنت سمجھ کر، اچھے کپڑے پہن کر، اس نیت سے بھی اللہ خود جبریل کو بھیج رہا ہے، جاؤ تم طالب میرے حبیب کے پاس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل تھے، آئے کیوں تھے؟ اتاکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے، ورنہ یوں فرماتے نا میرے پاس آئے تھے، تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ جبریل آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے، تو وہ دین سکھا کے چلا گیا۔ اس نے دین کیا سکھایا؟ اسلام کے متعلق سوال، یہ بھی دین ہے، ایمان کے متعلق سوال، یہ بھی دین ہے۔ تو اسلامیات اور ایمانیات کے جو موضوع ہیں 6 اور 6 12، یہ 12 چیزیں ہیں یہ، اور یہ 12 چیزوں کی پوری تفصیل احادیث میں اور عقیدے کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اجمال ہے، وہ پوری تفصیل فقہائے امت اور علماء امت نے اس کی وضاحت لکھ دی ہے۔ اور احسان کے متعلق 2 چیزیں حضور نے بیان فرمائی، اولیاء امت اور صوفیاء کرام نے اس کی پوری تفصیل، یہ حاصل کیسے ہوگی یہ کیفیات، یہ پورا نصاب انہوں نے دے دیا ہے۔ اگر کوئی کہے بھی مجھے چاہیے، وہ حضرت سیدنا خواجہ اجمیر رحمہ اللہ اور داتاری حجویری رحمہ اللہ، جو آپ کی کتاب کشف المحجوب، وہ اسی موضوع پر ہے۔ یہ احسان کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اتنے بڑے بزرگ کی کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہے، ملتا ہے، اس میں ایسی چیزیں بعض ہیں جو ہیں اردو میں لیکن سمجھ پھر بھی نہیں ہے، سمجھانے والے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حضور سیدنا غوث الاعظم کی 100 سے زائد کتابیں، 100 سے، یہ آپ نے لنگر دیا ہے اپنی، آپ حضور علیہ السلام کی امت، 100 سے زائد کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں، 7 8 تو ہمارے ہاں ملتی ہیں۔ چلو جو چھپی ہوئی ہیں وہ تو بندہ لے سکتا ہے نا جی، یہ لنگر سمجھ کر، لنگر غوثیہ سمجھ کر، ایک اوروں کو بھی پتہ چلے گا بھی کیا تفاصیل انہوں نے بیان کیا۔ یہ جو بزرگان دین ہے نا جی، یہ احسان میں عبادت اللہ کی یوں کی جائے کہ گویا کہ وہ عبادت کرنے والا اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ ان بزرگوں نے اس پر محنت کر کے کتابیں لکھ کے وہ لنگر بھی ہمیں دے دیا۔ اسلامیات کی تفصیل پر بھی موجود ہے، ایمانیات کی تفصیل پر بھی، احسانیات و کیفیات پر بھی موجود ہے۔ قیامت کی علامتیں کیا ہیں، حضور علیہ السلام کی سینکڑوں احادیث اس پر، اور محدثین نے اس پر حدیثیں جمع کر کے ہم تک یہ بھی حضور کے فرامین پہنچائے ہیں کہ کیا کیا علامتیں ہیں کیا۔ تو یہ ایمان کے متعلق سوال، اسلام کے متعلق سوال، احسان کے متعلق سوال، قیامت کی علامات کے متعلق سوال، یہ سارا دین ہی ہے، یہ دین کے گوشے ہیں مختلف۔ فرمایا یہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے اور وہ دین سکھا کے چلے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث جبریل، یہ مکمل ہو گئی۔ اللہ ہمیں بھی دین کو حاصل کرنے کی، جو ضروری دین میں ضروریات دین ہیں ان کے متعلق علماء سے پوچھنے کی اور فہم صحیح حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ باری تعالیٰ یہ جو 2 کیفیتیں ہیں نا حضور نے بیان فرمائی، جبریل نے آ کر پوچھا، ہمیں ان کا فیض بھی عطا فرما اور ہمیں یہ حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جس بندوں کو تو نے یہ عطا کی ہوئی ہیں ہمیں ان کی صحبت عطا فرما اور اسے حاصل کرنے کی توفیق۔ جہیز دینا، اور پھر جہیز جو بیٹی کو دیا جاتا ہے وہ جہیز برادری کو اکٹھا کر کے ان کی عورتوں کو دکھانا، یہ کیسا ہے؟ باپ کی وراثت میں بیٹی کا کتنا حصہ ہے؟ اگر بیٹی نہ چاہے یعنی نہ لینا چاہے تو باپ اپنے بیٹوں کو دے سکتا ہے۔ جس طرح شادیاں ہمارے ہاں رائج ہیں، کی جاتی ہیں، آیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں فرمائیں ہمیں اس طرح کرنی چاہیے، اگر اس طرح کرنی چاہیے اور واقعی کرنی چاہیے تو وہ سنت کو طریقہ کیا ہے؟ یہ چند سوالات ہیں ان کے اندر۔ پہلا سوال یہ کیا گیا جہیز کے متعلق۔
دیکھو جی یہ جو جہیز ہے نا جی، اگر مطالبے پہ دیا جا رہا ہے، جہیز کا لین دین مطالبے پہ ہو رہا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ٹھہرے ناجائز ہے۔ ایک نمبر دو، اگر مطالبہ نہیں ہے، بیٹی کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ میں لے کر علاقے کی عورتوں کو اکٹھا کروا کے پھر دکھائیں گے، پتہ چلے کہ یہ کسی کی بیٹی ہے اور اس کو اتنا دیا جا رہا ہے، یہ دکھلاوا آ گیا، اس صورت میں بھی نہ دیا۔ نمبر تین، بیٹی کو جو دینا ہے کیا آپ چھپا کے نہیں دے سکتے؟ بیٹے کو جو دیں وہ آپ شو نہیں کرتے، اور جو بیٹی کو دیں، حالانکہ بیٹی بھی چھپانے کی چیز ہے، دولت بھی چھپانے کی چیز ہے۔ آج کل تو ویسے بھی پتہ چل جائے نا بھئی یہ مولوی صاحب جا رہا ہے 3 لاکھ اس کی جیب میں ہے، میرے پاس ہے نہیں، میں ویسے مثال تو راستے میں بزرگ پہنچ جائیں گے، پتہ چل جائے پہنچ جائیں گے، اور وہ مارنے تک بھی چلے جائیں گے، ذہن میں بٹھا، نہیں تو پھر دو، نہیں تو پھر یہ شوٹ کر دیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں امت کے اندر، فتنہ پیدا کرنے والے، قتل و غارت کرنے والے، ان کو کہا جاتا ہے دہشت گرد، چھوٹے دہشت، یہ موجود ہیں، ان کی بھی کمی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ جو بیٹی ہے، بیٹی یہ چھپانے کی چیز، عورت چھپانے کی ہوتی ہے، دکھانے کی، وہ جو اس کو دیا جاتا ہے وہ بھی چھپانے کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں چند چیزیں عطا فرمائی تھی اپنی بیٹیوں کو، لیکن اہل بیت کی عورتوں کو جمع کر کے آپ نے شو نہیں کی۔ شو کرنا بالکل خلاف سنت ہے، اور بلکہ بعض صورتوں میں تو یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ بن جائے گا اگر کسی یتیم کی بیٹیاں دیکھنے کے لیے آ گئی نا اور ان کے گھر میں یہ نہ ہوا تو پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنے گا، پھر قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا ادھر آ۔ اسلام کے اندر اور میری تعلیمات کے اندر تو مسکین، غریب، اور پھر وہ عورتیں ہوں، بچیاں ہوں، یتیم، ان کا تو خاص خیال رکھنے کا میں حکم دیا تھا، اور تو نے کیا کیا؟ اس لیے ہمیں یہ بالکل یہ تماشا، یہ میلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو دینا ہے بیٹی تیری ہے، تو لاکھ دے یا کاکھ دے، چھپا کے دے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے بیٹی کا حصہ۔ بیٹی کا حصہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پہ بیان کیا، بیٹوں کا بعد میں، بیٹیوں کا پہلے، اور پھر والدین کا اس کے بعد، یعنی مرنے والے کی بیٹی ہے، مرنے والے کے بیٹے ہیں، مرنے والے کی والدین ہیں، پھر اس کی بیوی بنتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ نساء کا دوسرا پورا رکوع اسی وراثت کے مسائل پر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اولاد کا پہلے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ حکم دیتا ہے، اللہ وصیت فرماتا ہے، اللہ مسئلہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے کہ یہ جو تمہاری اولاد ہے اس میں جتنا حصہ 2 بیٹیوں کا ہوگا اتنا ایک بیٹے کا ہوگا۔ بیٹے کا حصہ کتنا ہے؟ فرمایا بیٹیوں کے حصے دیکھو، اگر جب حصہ ہی بیٹیوں کا ہضم کرنا ہے تو پھر دیکھنے کی کیا؟ اللہ فرماتا ہے بیٹے کا حصہ کتنا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تمہیں اس کا جواب دوں، بیٹے کا حصہ کتنا ہے بیٹیوں کو دے، 2 بیٹیوں کا جتنا بنے گا اتنا ایک بیٹے کا بنے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اس کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا چھوڑا، 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں، بیوی بھی چھوڑی ہے، یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تو اس کی جتنی وراثت ہے، اور وراثت بھی اب میں آپ کو سمجھاؤں اب ہے کیا کیا وراثت، اس کے کپڑے وراثت میں شامل ہیں، چھوڑی ہوئی گھڑی بھی وراثت میں شامل ہے، چھوڑا ہوا اچھا یا جو ہے نا لوا یا بڈھا جو موبائل ہے وہ بھی وراثت میں شامل ہے، اس کے جوتے بھی، اس کی ملکیت میں جو جو آئے گا وراثت میں ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس کی نشانی میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں، یہ اجازت ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اس نے جو چھوڑا ہے دیکھا جائے گا، جو مرنے والا ہوتا ہے نا، جو اس کے مرنے کے بعد فوراً 4 حقوق اس کے مال سے بالترتیب تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 1،
اس کے کفن دفن کا انتظام اسی کے مال سے کیا۔ ہاں اگر کوئی خوشی سے اپنی طرف سے کرتا ہے تو یہ بھی جائز، ورنہ اسی کے مال سے۔ نمبر 2، اس نے جو قرض لیا ہوا ہے کسی سے اگر ہے تو پہلے وہ ادا کیا۔ نمبر 3، اب قرضہ دینے کے بعد بھی اگر کچھ باقی ہے بچا ہوا ہے پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر شریعت کہتی ہے تیسرے نمبر پر اگر کوئی وصیت اس نے کی ہے تو 1/3 کل مال کی جو بچ گیا پیچھے اس کے 3 حصے کر لو، ہر ایک حصہ 1/3 بنتا ہے، 1/3 وصیت میں جائے گا۔ اگر اس نے کی ہوئی ہے، نہیں کی ہوئی تو پھر جان چھوڑو، اگر کی ہوئی ہے زیادہ کی ہے تو یہ 2/3 یعنی 3 حصوں میں سے 1 میں ہے، اس سے زائد میں نصف آدھے کی ہے تو نہیں ہے، 2 حصے وصیت کر دیے وہ بھی نہیں جا سکتے، کل کی وصیت کر دیے کہ میں آنکھ کر چکا اب کوئی نہیں ملے گا، نہیں شریعت کہتی ہے آنکھ کی اجازت ہی تجھے نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے، بیٹی بیٹا نافرمان ہے یا فرما بردار ہے، وراثت برابر چلے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی وراثت میں۔ تو بیٹی کا کتنا ہے وہ مثال میں دے رہا تھا، 1 بیٹا چھوڑا، 2 بیٹیاں چھوڑی، 1 بیوی چھوڑی، تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ وراثت یوں تقسیم ہوگی کہ اس کے جتنے ہیں، جتنی وراثت ہے، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ جانوروں کی صورت میں ہو، چاہے وہ زمین کی صورت میں ہو، چاہے وہ کپڑوں کی صورت میں ہو، جو بھی ہو بشرط کہ اس کی ملکیت ہو، وہ سارا ہی میراث ہے، وراثت۔ اب یہ ان میں تقسیم ہوگا، یہ جو 4 فرد ہیں اس کے کل 8 حصے کر لیے جائیں، کتنے؟ 8واں حصہ جائے گا بیوہ کی طرف، اس کی بیوی، چاہے وہ اس گھر میں رہے نہ رہے، دوسری شادی آگے کر لے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، اپنے والدین کے پاس چلی جائے، اپنے بھائی ہیں اس کے پاس، ان کے پاس چلی جائے، یا اپنے بچوں کے اندر رہے، اس کو یہ حصہ ملے گا، کوئی کھا نہیں۔ 8واں، باقی جتنا بچے گا اس کے 4 حصے کیے جائیں گے، کتنے؟ 4 میں سے ایک بیٹی کا، دوسرا دوسری بیٹی کا، باقی بچے 2 حصے، وہ 2 پورے بیٹا لے جائے۔ یہ ہے تقسیم، مطلب یہ ہے ایک بیٹی اگر کوئی چھوڑ کے جائے، باقی ہے ہی نہیں، بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے، پورے مال کا آدھا حصہ اس کا، پورے مال کا آدھا حصہ۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اللہ نے فرمایا بیٹی ایک ہے تو پورا آدھا مال جائے گا، 1 کروڑ ہے جائیداد کا تو 50 لاکھ اس کے ہیں، بقایا 50 کدھر جائیں گے؟ وہ پھر دیکھے جائیں گے کہ اولاد میں تو نہیں ہے، دیکھو اس کے والدین ہیں مرنے والے کے، اس کے بھائی ہیں، پھر وہ درجہ بدرجہ ورثاء بنیں گے، وہ ہیں تو ادھر جائے گی، اگر وہ بھی نہ ہو بھی ترتیب، یہ 10 اقسام بنتی ہیں، پھر جو ہے نا پھر واپس اس بیٹی کی طرف آئے گا، واپسی پھر ہوگی، بشرطے کہ وہ اگلی قسم میں 5-7 ہیں وہ نہ ہو، پھر لوٹ کر پھر ادھر آئے گا، پھر یہ سارے مالک بن جائیں گے، لیکن وہ ایک میراث کے احکام ہیں، وہ ترتیب ہے پوری۔ تو بیٹی کا حصہ اللہ نے جیسے بیٹوں کا بنایا ہے، بیٹی کا بھی بنایا ہے، اللہ کا بنایا ہوا حصہ یاد رکھیں یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر میری بیٹی ہے اور بیٹا بھی ہے، ابو جی ان کی وراثت تقسیم میں، وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد تقسیم، اگر میں اپنی زندگی میں دوں گا تو یہ وراثت نہیں ہے، یہ ہیبہ ہے، ہیبے کے احکام الگ ہیں، میراث کے وراثت کے احکام الگ ہیں۔ اگر میں اپنی زندگی میں تقسیم کر رہا ہوں یہاں پر تقسیم برابر ہوگی، لڑکی لڑکے کا کوئی فرق نہیں ہے، 1 ایکڑ بیٹے کو دیا تو 1 بیٹی کو دینا ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے نبی السلام، بیٹا ایک آؤں کا ساتھ تھا، جوان تھا، عرض کی حضور میں نے ایک اپنا غلام اس بیٹے کو دیا، فرمایا تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ عرض کی، فرمایا ان کو بھی دیا ہے؟ عرض کی جی نہیں، فرمایا یا تو ان کو بھی ایک غلام دے، اگر نہیں تو پھر اس سے بھی واپس دے۔ یہ ہیبہ کرنا اس کو کہتے ہیں ہیبہ، اپنی زندگی میں اپنی ملکیت اپنے بچوں اور بچیوں میں تقسیم کرنی ہے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ برابر برابر کرنا چاہیے۔ ہاں اگر یوں ہو کہ ایک کے اخراجات زیادہ ہیں بیٹے کے، مثال کے طور پر باقیوں کے کم ہیں، باپ نے سب کو بٹھایا، بھئی میں برابر دینا چاہتا ہوں،
اگر تم سب کی اجازت ہو تو تمہارا یہ بھائی جو ہے نا اس کے معاملات کچھ ذرا خراب ہیں، یہ معاملات اخراجات زیادہ ہیں، یہ پھنسا ہوا ہے، اجازت ہو تو میں کچھ اس کو دے دیتا ہوں، اگر آپ ابا جی آپ کو اجازت ہے بالکل، پھر بالکل جائز ہو۔ یہ نہیں ہے جی جو طاقتور ہیں سارا ان کو دے دیا جائے، جو بیٹیاں ہیں جی آپ کو تو پھر جہیز مل گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ جہیز دکھا کر ان کے نہ کھاؤ، اگر کھاؤ گے تو قیامت کے دن دینے ہوں گے۔ اور اگر بیٹی کہہ دے جی میں نے معاف کیا، میرے بھائیوں میں نے معاف کیا تمہیں، تم غریب ہو اور مسکین بھی ساتھ ہو اور تم کمزور ہو، ہم تو پھر بھی کما کے جو ہے نا وہ کھا لیں گی، تم کما کے کھا نہیں سکتے، میں معاف کرتی ہوں۔ یاد رکھیں وراثت میں بیٹی معاف کرنے کا حق نہیں رکھتی، یہ اجازت نہیں ہے، وہ کہ میں نے معاف کیا تب بھی لینا پڑے گا اس کو۔ اس کو کہتے ہیں مل کے اضطراری، ایک مرتبہ لینا ہوگا، لینے کے بعد جب قبضہ ہو جائے اب اس کی مرضی، اپنے بچوں کو دے، اپنے بھائیوں کو دے، مسجد کو دے، مدرسے کو دے، ہمسائے کو دے، امیر کو دے، غریب کو دے، کسی کو نہ دے، خود کھائے، اس کا اختیار ہے۔ ایک مرتبہ لینا ہوگا، ہاں بیٹیوں کو محروم نہ رکھو، ان کو دو۔ میں نے یہ کبھی نہیں سنا بھی بھائیوں نے کہا ہو ابا جی اسی تو پھر بھی کما لیں گے، اے بچیاں نے لہذا ساڑھا حصہ بھی انہوں نے دو، آج تک کوئی نوجوان نہیں بولا، یہ تو بیٹیاں ہی بولتی ہیں، بیٹا آج تک نہیں بولا، کیوں بیٹے کا پیٹ بڑا ہوتا ہے۔ ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے، نا انصافی اس کو کہتے ہیں باپ ماں ہو کر